أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. So have they not traveled through the earth, and have hearts by which to reason, and ears by which to hear? For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے. بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. And we did not send before you any messenger or prophet, except that when he spoke or recited, Satan threw into it some misunderstanding. But Allah abolishes that which Satan throws in. Then Allah makes precise its verses, and Allah is knowing and wise. That is so he may make what Satan throws in a trial for those within whose hearts is disease and those hard of heart. And indeed, the wrongdoers are in extreme dissension. And so those who were given knowledge may know that it is the truth from your Lord, and therefore believe in it, and their hearts humbly submit to it. And indeed is Allah the guide of those who have believed to a straight path. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ پاک قرآن میں مثال دیتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں ان کے نیک بندوں کے گھروں میں تھی، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. اسی لیے اور اسی کے علاوہ اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں، اور پھر حضرت مریم کی مثال دیتے ہیں، عمران کی بیٹی. قرآن کی مثالیں. پھر اسی طرح جو ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے قل اعوذ برب الناس اور فلق آئی وسوسے کے لیے، تو کبھی بھی آدمی اپنے دل پہ بھروسہ نہیں کرے. یہ پورا جسم ایک ساتھ اٹینشن ہو کہ جب یہ سنے گا، یعنی کہ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کے آنکھ کان دل دماغ یہ جسم ایک ساتھ جیسے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں ایسے ایک ساتھ کام کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کا کام صحیح ہوگا، نہیں تو آپ کوئی غلطی کر جائیں گے. ٹریفک میں بھی آپ دھیان لگا کے
اپنا دل دماغ حاضر رکھ کے چلیں گے تو ایکسیڈنٹ سے بچتے رہیں گے، اوپر سے دعا کر لیں گے۔ تو پورا جسم ایک ساتھ جماعت کرنا چاہیے اس کو، یعنی کہ دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، دل میں وسوسے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ کچھ ادھر ادھر رہا ہے، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں شیطان کی، لوگوں کی باتیں یاد آ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ ٹریفک میں بھی جا رہا ہوتا ہے، خیالات میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا، گاڑی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو شایع نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے، ہاں پردے کے پیچھے سے یا دل پہ القا کرے یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ تو یہ اللہ دل میں اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان اندر کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے، جو علم اس کے اندر گیا ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر وہ فیصلے کر کے چلتا ہے۔ جب اس نے زندگی میں اچھی باتیں سنی نہیں ہیں، زیادہ پوری زندگی کا ڈیٹا اللہ چیک کرے گا، جیسے کہ آخری جیسے فلمیں بنتی ہیں وہ کٹ سین جوڑتے ہیں، اسی طرح آپ کی زندگی، ہماری زندگی بچپن سے لے کے فلم کی طرح ابھی تک دماغ میں چلتی ہوگی۔ تو اللہ بھی ہماری فلم دیکھ رہا ہے بچپن سے لے کے آج تک۔ پھر مرنے کے ٹائم پہ ہم صحیح ہوتے ہوتے مرے تو بچ جائیں گے، اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے اسی طرح جیسے پیدا ہوئے تھے تو یہ جوانی میں آدمی کچھ ہوتا ہے، پھر میچور عمر میں کچھ ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پوری زندگی چھوڑی، بس اللہ کہتے ہیں مخاطب، یعنی کہ جس کسی انسان کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی پھر وہ اللہ کہتے ہیں سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ کے سوا اللہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی حمایتی ہمارے ساتھ، نہ پیسہ جائے گا، نہ کوئی دوست یا رشتہ دار، صرف اعمال جائیں گے، اور وہ بھی جو اللہ نے مانگے ہیں وہ علم اور ایمان اخلاص کے ساتھ۔ باقی آپ اپنی مرضی سے دندناتے پھریں، کچھ بھی کرتے پھریں، وہ اللہ جو اللہ کی آیتوں، ساری آیتیں فرض ہیں، یہ حکم سارے فرض ہیں، کل یہ کہو یہ کہو، پھر اللہ بتا رہا ہے، پھر وہ یہ سارے حکموں کو فالو کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی اس پہ نہیں چلنا، یہ چھوٹے چھوٹے سارے حکم برابر ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ ایک جگہ کہتے ہیں جو پاک دل لے کے آیا، کینہ بغض حسد سے پاک دل۔ پھر اللہ پاک پورے قرآن میں مثال دیتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے کیا۔ تو جانا تو ہے، اگر ناکام ہو کے گئے تو پھر یعنی کہ یہ سارے ملٹیپل رشتے ہیں، بیٹا باپ ماں بہن بھائی بیوی بچے، ان چاروں سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ادب کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ ہی کا نہیں کرتے تو رشتے پھر آپ ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، نہ آپ بہن بھائیوں کی سنتے، نہ آپ شوہر کی سنتے ہو، تو بس پھر آپ اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو، تو چلتے رہو۔ جو کام اللہ کے حکم کے سامنے علم کے ساتھ کیے اس کا ڈبل اجر ہے، جو بغیر علم کے نقل پہ کیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور وہ بھی کتاب میں اگر نہ ہو تو اللہ نے مانگے ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹا سا قرآن ہے، کم حکم ہے، اور یہ یعنی کہ اللہ نے پوری جو 2000 سال کی ہسٹری ہے، 2000 سال سے بھی پہلے کی، وہ سارا دیکھنے کے بعد یہ بنایا ہے، اللہ نے یہ حکم اتارے ہیں، تورات انجیل زبور اور یہ چوتھا قرآن۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے پیغام پہنچانے والوں کا ذمہ تو صرف یہی ہے کہ کھول کے سنا دینا، بس۔ جزاک اللہ۔